السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم کل بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی الحلیم صفت کے بارے میں۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سنیے۔ الحلیم یعنی کہ لفظی ترجمہ نہایت ہی بردبار۔ اس اسم مبارک کے تحت 4 تعریفیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان 4 تعریفوں کو پڑھنے سے پہلے یہ دعا کر لیجئے کہ دل میں یہ تعریفیں اتر جائیں، زندگی اسی رخ پر آ جائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحلیم جل جلالہ وہ ایسا معاف کرنے والا ہے اور ایسی نرمی کرنے والا ہے جس کی نرمی کو غصہ ختم نہیں کرتا، اور نہ جاہلوں کی جاہلانہ باتیں۔ ہم جب جاہلانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں اس میں طنز ہوتا ہے۔ جاہلوں کی جاہلانہ باتیں اور نہ ہی گناہ گاروں کے گناہ اس کو کم کرتے ہیں، اس کی نرمی کو یہ سب کم نہیں کرتے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحلیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ بندے اس کی ذات کا انکار اور اس کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ہر روز یہ کام کرتے ہیں، نافرمانی اللہ کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے معاملے کو تاخیر کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، ان کی سزا کو ڈیلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہماری سزا کو، ان کو مہلت دیتے ہیں اللہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ جلدی نہیں فرماتے سزا دینے میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پھر دوسروں کی نظروں سے ان کے عیبوں کو چھپایا جاتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں جب وہ توبہ کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ الحلیم۔ شیخ سعدی شیرازی کیا فرماتے ہیں کہ الحلیم وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی زیادتی کرتا رہتا ہے، باوجود یہ کہ مخلوقات کے گناہ اور غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اور ان کے گناہوں کے مقابلے میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے اللہ، اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ایک انسان پھر سے اس کے قریب آ جائے، اور ان کو مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لے۔ وہ گناہ گاروں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ وہ عاجز ہے، وہ کر نہیں سکتا، بلکہ وہ اپنے حلیم ہونے کی بنا پر معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے، قدرت ہونے کے باوجود مہلت دیتا ہے۔ اگر ہمیں قدرت ہو کسی کو سزا دینے کی، ہم فوراً دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اتنی غلطیاں روزمرہ جتنا ہم کرتے جاتے ہیں اس سب کو دیکھ کر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے الحلیم، اور ان کو مہلت دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز دنیا کی عاجز اس کو نہیں کر سکتی۔ وہ سب کچھ طاقت ہونے کے بعد بھی تم کو مہلت دیتا ہے۔ امام حلیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس معنی کے بارے میں، الحلیم وہ ذات ہے جو اپنے گناہ گار بندوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنے انعامات اور آسائشوں کو روکتے نہیں ہیں۔ کب اس نے آکسیجن بند کی، کب اس نے پانی کی سپلائی ہمارے لیے بند کی، یا بہت سارے دل کا دھڑکنا بند کیا، وہ روکتے نہیں، بلکہ وہ جس طرح ایک فرما بردار کو رزق دیتا ہے اسی طرح نافرمان کو بھی رزق دیتا ہے، اور ان نعمتوں کا نزول مسلسل اپنے گناہ گار بندوں پر بھی کرتا رہتا ہے، جس طرح ایک فرما بردار اور متقی پر کرتا ہے۔ اب اس سے آگے وہ بات ہے جو امام قرطبی لکھتے ہیں بہت ہی خوب۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پڑھنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کر دعا مانگے کہ اے اللہ امام قرطبی کی اس ہدایت پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے تاکہ الحلیم سے ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو جائے۔ اب اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے 2 رکعت تو آپ آگے سنیے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے 2 رکعت، اس ویڈیو کو یہیں پر پاز کر لیجیے، اور پروٹوکول کے مطابق آپ پہلے نماز پڑھیے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جو میں اب سننے لگا ہوں، اب پڑھنے لگا ہوں، اس پر عمل کرنا آسان کر دیجیے تاکہ میرا تعلق آپ کی الحلیم ذات کے ساتھ بہت مضبوطی سے بنے۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ حلم اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے، تو اس شخص پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور بردباری کا معاملہ کرے جو اس کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، جو اس کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف چلتے ہیں، اور یہی چیز انسان کے دین کے لیے بھی اور اس کی صحت کے لیے بھی زیادہ مناسب ہے۔
دین بھی تمہارا محفوظ رہے گا اور تمہاری صحت بھی، یعنی کہ مینٹل پریشرز بالکل تم سے کم ہو جائیں گے، اتر جائیں گے۔ یہی زیادہ مناسب ہے اس کے دین اور صحت کے لیے بھی کہ وہ نرم ہو، بردبار، سنجیدہ اور باوقار ہو ایک انسان۔ تو نتیجتاً ایسا شخص اس وصف سے حلم کی اتنی مقدار حاصل کر لے گا جس سے غصے کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور برائی کرنے والے سے بدلہ لینے کا جذبہ بھی دور ہو جاتا ہے، بلکہ درگزر کرنے کی اس قدر عادت ڈالنی چاہیے کہ معاف کرنا طبیعت بن جائے۔ جیسا کہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیرا مالک تیرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، اللہ تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، اگر تم گناہ گار بھی ہو تم اس چیز کو پسند کرتے ہو، اسی طرح تم بھی اپنے ماتحتوں، بیوی، بچوں، شاگردوں، ملازموں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، ہر اس کے ساتھ جس پر تمہاری پکڑ ہے، جس پر تمہاری پہنچ ہے، تم اس کے ساتھ ویسا ہی نرمی والا معاملہ کرو۔ جب تمہاری ایکسپیکٹیشنز لوگ میٹ نہ کریں ان کے ساتھ ویسے ہی نرمی والا معاملہ کرو جیسا تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرے، اس لیے کہ تم کو بھی بردباری کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کرنا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیں گے۔ تو اس کو ایک بار پھر سے سن لیجئے گا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے الحلیم صفت کے بارے میں پڑھے گا جانے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بردبار ہے، جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں، جیسے ہم جلدی کرتے ہیں ایک بات، جو اگر ہمیں کوئی بات کہے تو اس کو واپس رپلائی کرنے میں، اگر ہم سے کوئی چیز کہے، کوئی عمل ایسا کرے کہ جو ہمیں پسند نہ ہو، ہمیں بہت جلدی ہوتی کہ کب میں اس کو واپس جواب دوں، قولاً یا عملاً۔ جب کوئی میری ایکسپیکٹیشنز میٹ نہ کرے، اگر میں اس کو بہت سارا بھی یہاں سے دوں، اگر میں اس کو بہت ایک گیور کی حیثیت سے میں اس کو دے رہا ہوں اور لیکن میں ریسیو نہیں کر رہا، وہ ریسیور ہے، گیور نہیں ہے، میرے ایموشنز کا، میرے ٹائم کا، میری ویلیوز کا جو میں اس کو دے رہا ہوں اس انسان کو، لیکن بدلے میں واپس نہیں دے رہا، تو کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے، نہ کہ واپس لینے کے لیے۔ اور دوسرا، جب وہ واپس نہ بھی دے تو اللہ کی صفت جیسے الحلیم ہے وہی حلم مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ میرے دین اور میری صحت کے لیے یہ چیزیں بہت ہی اچھی ثابت ہوں، معاف کرنا طبیعت بن جائے، اور جیسے میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کرے میرے گناہوں کے باوجود، ویسے ہی میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھوں ان کی خطاؤں کے باوجود، ان کے رویے کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان اس چیز پر عمل کرتا ہے زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے، اتنی آسان، اتنی ہلکی زندگی لگتی ہے۔ اگر ایک غبارے کو بھی اوپر جانا ہو تو اس سے بھی ویٹ ہٹانا پڑتا ہے، تو جب ہمیں اوپر جانا ہوگا، کسی بھی چیز کو جب اوپر جانا ہوتا ہے تو اس سے ان نیسیسری ویٹ ہٹانا ہوتا ہے۔ تو یہ ان نیسیسری جو ہمارے دماغ میں سب کانشیس میں یہ ویٹ آ چکا ہے، اس کو دھیرے دھیرے کر کے ہٹانا، ایکسپیکٹیشنز کا ویٹ ہٹانا، باقی چیزوں کا ویٹ ہٹانا، معاف نہ کرنے کا ویٹ ہٹانا، تاکہ انسان ہلکا ہو جائے اور اپنے سفر کی طرف آگے بڑھے، اللہ کے بھی قریب جائے اور دنیاوی سفر میں بھی بہت آگے چلا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔